اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازن اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی. کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا؟ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے. یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے. محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے. اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منا میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں. اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر. تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی. اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے. احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے. نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں
اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے. بین ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو. اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں. رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں. اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں. چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں. اس کا نام روزہ ہے. پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے، ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا. واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں، اگر بڑی حرمت پامال ہوئی، دو طرح کی ہوتی ہیں حرمتیں بھی. ٹھیک ہے، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل. تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں. کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. مثلا وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی. یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں بھی درجے. اگر شکار کر لیا، مثلا شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ دے گا. قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. المائدہ 95. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا. مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے. یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ. یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات. او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت. ٹھیک ہے، نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے، تو حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے. اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرتن کہہ کر
صرف عمرہ کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا. سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے. حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا. ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجن. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میقات دو طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ و حجن یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی. جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. لگائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا
تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. السلام علیکم. جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے. تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں. کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ ان من شیء الا یسبح بحمد رب. تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے. بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو. دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے. یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے. اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین. تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی. ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے. اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. سوال کیا گیا جنت کی، آپ نے فرمایا ہاں جنت کی. تو جو ہی حج کی نیت کر لیں، لبیک حجن یا لبیک عمرتن، اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں. میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا. جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر. وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے. اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا. شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں. کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل میں ذکر کر لیں. یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے. اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں. جی فیلنگ آتی ہے، مزہ نہیں آتا بالکل. اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر لمبی قطاریں، خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں. اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا. یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی لیکن ذوالحلیفہ میں 2. کیوں؟ قصر. پھر آپ نے رات وہیں گزاری. صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری. صحیح بخاری. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے.
پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے. جب وہ آپ کو لے کر مقام بیداء میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی. یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا. تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بار یہ الفاظ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ. یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ، اور یہ صرف ایک بار پڑھے. اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. لا ریاء فیہ ولا سمعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو، کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا، اور سمعہ جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا. ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ ما افضل الحج؟ قال العج والثج. کون سا حج سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اس میں قربانی بھی ہو. خلاد بن صاحب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں. کس نے آ کے کس کو کہا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کس کو حکم دیں؟ صحابہ کو حکم دیں اور اپنے ساتھ والوں کو حکم دیں کہ تلبیہ میں آوازیں اونچی رکھیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ تلبیہ شاعر حج میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ شاعر حج میں سے ہے. جب مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہوں تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز میں شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ احادیث عام ہیں، مردوں کی تخصیص نہیں ہے. حضرت عائشہ اپنی آواز اتنی بلند کرتی کہ مرد سن لیتے، لیکن الگ عورتیں کہیں ایک طرف اکٹھے ہو کے نہیں اس طرح بلند آوازیں کریں. لیکن یہ کہ عموماً سواری میں بھی مرد اور عورتیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، یا کہیں سے گروپ جا رہا ہوتا ہے تو عورتیں اکیلی نہیں ہوتی، عموماً اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر جب مردوں کے ساتھ اور مرد بلند آواز سے پڑھنے تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز سے پڑھنے. ابو عطیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے سنا میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کیسی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، بخاری کی روایت. حضرت معاویہ جب لیلۃ النفر کو نکلے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز سنی. انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے. جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے. یہ بات جب حضرت عائشہ کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتا دیتی کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے. مسنون الفاظ سب کو معلوم ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیری ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ابن عمر تلبیہ کے ان کلمات میں یہ زیادہ کرتے تھے، یعنی اضافہ کرتے تھے. لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور بار بار اطاعت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری بات مانتا ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے، یعنی میری رغبت بھی تیری طرف ہے اور میرا عمل بھی تیرے لیے ہے.
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں سے یہ بھی ہے لبیک الہ الحق، یعنی صرف ایک مخصوص چند الفاظ ہی نہیں ہے بلکہ تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ مختلف الفاظ بھی آئے ہیں. لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے معبود برحق. جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ لوگ ذل معارج اور اس طرح کے الفاظ زیادہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے اور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی لبیک کے ساتھ اگر کوئی اپنی محبت سے چند الفاظ مزید بڑھا دیتا تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے. اور جو کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ درست ہے نا؟ جی ہاں، تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں. ذل معارج کا کیا معنی ہے؟ اے بلندیوں والے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یعنی لبیک یا ذل معارج، لبیک یا ذل فواضل، اے فضیلتوں والے، اے بلندیوں والے. یعنی انسان ویسے بھی اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، اور جب اس راستے پر ہو تو اور بھی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے اور پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اگر پکارا جائے تو کوئی حرج نہیں. محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے پوچھا جبکہ وہ دونوں صبح کو منا سے عرفات جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے، یہ دن کیسے گزارتے تھے؟ انس نے بتایا کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی تکبیر کہتا اور اس پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر بھی پکارتے ہوئے جاتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبیک کب تک پکاری جائے گی اور کب ختم کر دینی چاہیے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی ہاں، اب مکہ تک کا سارا راستہ انسان جتنا چاہے تلبیہ پکارتا رہے. جب مکہ میں آپ داخل ہوں یا کسی بھی نئے شہر میں، بعض لوگ جدہ کی طرف سے جاتے ہیں، بعض کسی اور شہر کی طرف سے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے آپ جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو تب تک نہ داخل ہوتے جب تک یہ الفاظ نہ کہہ لیتے. کون سے الفاظ ہیں؟ چلیے آج بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ لوگ یہاں اسلام آباد آئے تھے تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، آپ کسی اور شہر جائیں گے تو پڑھیں گے، تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے. اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. ٹھیک ہے؟ اے اللہ 7 آسمانوں کے رب، ان چیزوں کے رب جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور 7 زمینوں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کو جن کو یہ ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، شیطانوں کے رب اور ان مخلوقات کے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے. میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس بستی میں جو بھی خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی بستی کے شر سے بھی اور بستی کے اندر جو کچھ ہے ان سب چیزوں کے شر سے. اب دیکھیں کسی بھی نئے شہر میں داخل ہوتے وقت انسان کے اوپر ایک گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں کوئی چور نہ ہو، پتہ نہیں یہاں کوئی سانپ نہ ہو، پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے ہوں، لٹ نہ جائے. تو یہ دعا پڑھ لیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی ڈائری جو ڈیلی آپ کی تھنگس ٹو ڈو کی ہوتی ہے نا، اس میں ایک گتے والی سائڈ پہ اس کو لکھ کے رکھ لیں، اور جب پنڈی سے اسلام آباد داخل ہو رہے ہوں تو کھول کے پڑھ لیا کریں صبح. ٹھیک ہے؟ اور آج گھر جاتے ہوئے بھی پڑھ لیں. مکہ جانے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں کسی بھی جگہ پر داخل ہوتے وقت اگر آپ پڑھ لیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. میں روزانہ جب میں اس ہال میں آتی ہوں تو میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتی ہوں، کیونکہ ایک جگہ پر داخل ہو رہے ہیں تو یہاں سچائی کے ساتھ داخل ہو اور سچائی کے ساتھ ہی باہر جائے، برکت حاصل ہو آنے کی بھی اور جانے کی بھی. انزلنی منزلا مبارکا، کتنی دیر لگتی
کچھ دیر نہیں لگتی، صرف عادت بنانے کی دیر ہے. تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے خیر و برکت کا باعث ہوں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے کہیں جانے سے خیر اور بھلائی پھوٹتی، اور کچھ لوگوں کے کہیں جانے سے شر عام ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھے، ہمارے شر سے دوسروں کو اور دوسروں کے شر سے ہمیں. پھر مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے رکھیں اور یہ دعا مانگے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی ازلی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا. پھر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی کتاب چھاپی ہوئی ہے ہم نے زادرا کے نام سے، تو اس میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یا آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہیں رکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے حاجی کی کتاب میں اگر یہ لکھی ہوئی ہیں تو ڈفرینٹ کلرز کے سٹیکرز آپ وہ مارکر لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں بھی تو آپ چلتے چلتے بھی اپنی کھولیں کتاب اور اس میں سے وہ مارکر کا پیج الٹے اور وہ دعا پڑھ لیں. چند دفعہ ایسا کرنے سے آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آپ اندر داخل ہو گئے مسجد میں، تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہوتا ہے اور توجہ کدھر ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، کہ وہ جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے نہال ہوتے رہے وہ اصل میں کہاں ہے، حقیقت میں کہاں ہے. حضرت عمر جب کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اے اللہ تو سراپا سلامتی اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی، پس اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. لیکن یہ ان کی اپنی پسندیدہ دعا تھی، ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے. مثلا میں ہمیشہ پڑھتی ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہر شخص اپنی اپنی فکر، پریشانی اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اب آپ سیدھے کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں. طواف کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کرے، اور عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے. چاہیے کہ اس آزاد گھر کا طواف کرے. فری ہاؤس، اس کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. سواء العاکف فیہ والباد، سب کا حق برابر ہے اس پر. عرب ہو، عجم ہو، دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی آیا ہو، دن ہو رات ہو، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اور وہ بن زبیر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طواف وضو کی حالت پہ کرنا چاہیے، باوضو کرنا چاہیے. ایک طواف کا اجر کتنا ہے؟ یہ تو آپ حج یا عمرہ کا طواف کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ طواف کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ کوئی رف آئیڈیا؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اب دن میں جتنے چاہیں غلام آزاد کر لیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرنا. یعنی کوئی شخص اگر ایک پورا غلام آزاد کرتا ہے تو اپنے پورے جسم کو آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، اپنا چھٹکارا کرا لیتا ہے. تو اب آپ سوچئے کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی سعادت ہے. آج کل تو ویسے بھی غلام نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے آزاد کر سکتے ہیں خرید کے یا کچھ کر کے. تو یہ ایک موقع ہے غلام آزاد کرنے کا. اور کیا اجر ہوگا؟ ہر قدم پر 10 نیکیاں جو آپ طواف میں اٹھائیں گے. تو اس لیے چکر بڑا ہو جائے تو بالکل فکر نہیں کریں، اور اگر بھیڑ یا رش کی وجہ سے چھت پہ کرنا پڑے تو بھی غم نہ کریں. ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند.
ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ مٹائے جاتے اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی چیز کا اجر و ثواب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کام کے کرنے کا شوق بھی بڑھتا ہے اور مشکل کے باوجود بھی انسان کرتا ہے، ورنہ تو لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں یا وہاں پہنچ کے بھی کرنے سے باز نہیں آتے کہ ان لوگوں کو دیکھو دیوانے ہو رہے ہیں، باز ہی نہیں آتے، ہر وقت طواف ہی کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ملنا کیا ہے ان کو۔ وہ تو شاید عقیدت میں ہی کر رہے ہیں، ان کو یہ اجر و ثواب نہ بھی پتا ہو، لیکن جن کو نہ عقیدت ہے نہ اجر و ثواب کا کچھ اندازہ ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کیا کرے۔ طواف بھی ایک طرح سے نماز ہے، سوائے اس کے کہ اس میں بولنے کی اجازت ہوتی، یعنی اس کو نماز سے تشبیہ دی گئی۔ اس لیے خشوع کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف اور عظمت کو دل میں بٹھا کے طواف کرنا چاہیے، یعنی کیئر فری ہو کے نہیں کہ ویسے گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ نے کیا دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، ہر چیز سے فری فارغ ہو کے بس گھومے جائیں اور مانگے جائیں اور مانگے جائیں۔ خشوع، خضوع، عاجزی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگے، توجہ سے دعا مانگے، بغیر سوچے سمجھے آوازیں بلند کرنا، اور وہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے معلم اور پیچھے پیچھے لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کچھ اور کہہ دے تو وہ بھی دہرا دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ ایک معلم طواف کرا رہا تھا اور اسی طرح لوگوں کو اونچی اونچی دعا پڑھا رہا تھا، اتنے میں اس کا موبائل بجا تو اس نے دعا روک کر ہیلو کی۔ تو آپ کے خیال میں پیچھے والوں نے کیا کیا ہوگا؟ تو کس کو ہیلو کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہوتے نا، بس وہی کہہ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ یہاں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جو معلم کہہ رہا ہے بس یہ کر لو تو بس طواف ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ہر چکر کی ایک دعا بھی مخصوص کر رکھی ہے، خود سے خود، قرآن و سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ بھئی یہ فری گھر ہے، آپ اپنی چوائس سے جو دل میں ہے دعائیں مانگے، کوئی پابندی نہیں کہ بس یہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآنی دعائیں مانگے، مسنون مانگے، استغفار پڑھے، تسبیح کرے، درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، لا حول پڑھے، تکبیر پڑھے، تحلیل، کچھ بھی، بس دل کی توجہ اور محبت سے پڑھے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھے۔ وہ جو عظمت کا ایک احساس ہوتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرے، لوگوں کو نہ دیکھے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کے بائیں جانب ہونا چاہیے، اگر دائیں جانب ہوں گے تو طواف درست نہیں ہوگا، یعنی جب آپ طواف کریں تو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہونا چاہیے، اینٹی کلاک وائز۔ جابر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کعبہ کے دائیں طرف چل دیے اور طواف شروع کیا۔ تو آپ نے طواف کا آغاز کس سے کیا تھا؟ بوسے سے۔ لیکن اب آپ اس سنت پر مشکل سے عمل کر سکیں گے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور خصوصاً خواتین کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اور حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی ختم کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص 7 سے کم چکر لگاتا ہے یا حجر اسود کے علاوہ کہیں اور سے ابتدا کر لیتا ہے، پہلے یا بعد میں، تو اس سے طواف درست نہیں ہوتا، تو اس کا طواف شمار نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا چکر مکمل ہوگا، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا سرکل۔ تو سرکل کو مکمل کیجئے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں، طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، یعنی اس کو اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر ہاتھ لگا لیں۔ طواف میں مرد اجتباء کریں، ضاد کے ساتھ اتباع کریں۔ کیسے؟ اپنی جو چادر اوڑی ہوئی ہے اس چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے جیسے اوپر سے لیا ہو نا، تو اس کو کیا کریں، نیچے سے نکال کے اوپر لیں اور دایاں کندھا کھلا رکھیں۔ یعلا بن امیہ کا بیان ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جبکہ آپ اجتباء کیے ہوئے تھے اور چادر سبز رنگ کی تھی. اس سے کیا پتہ چلا؟ جی سفید رنگ کے علاوہ بھی چادر پہنی جا سکتی ہے، خصوصاً سبز. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈال لی. یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. خواتین ایسا نہیں کریں گی، بلکہ پردے کی پابندی کرتے ہوئے سطر کی پابندی بھی کریں گی. سی تھرو لباس نہیں ہونا چاہیے، بال نہیں جھلکنے چاہیے، پیچھے سے نہیں ننگے ہونے چاہیے. اسی طرح طواف میں رش ہوتا ہے، ایسے باریک کپڑے نہیں پہنے کہ پسینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے ساتھ چپک جائیں اور پھر آپ کا جسم نظر آنے لگے. بعض خواتین جسم بھی بھاری ہوتا ہے، لون کے کپڑے پہن لیتی ہیں اور نیچے کوئی شمیز وغیرہ نہیں پہنتی، تو پسینہ آتا ہے. جو اوپر کا سکارف ہے وہ بھی آدھے آدھے کندھوں تک ہوتا ہے، کمر بھیگ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا پہنا ہوا ہے، انڈر گارمنٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. چلتے ہیں تو شلوار کے اندر سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے. اور خصوصاً پاکستانی خواتین لون کے کپڑے جب پہن کے جاتی ہیں، وہ کپڑے جتنے چاہیں استری کر کے رکھیں آپ، وہ لوگوں سے ٹکرا ٹکرا کے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً شلواریں چلتے چلتے اتنی اوپر اٹھ جاتی ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے لگتے ہیں، جس سے نہ تو نماز ہوتی ہے اور نہ ہی طواف ہوتا ہے. تو میک شور کہ یا تو آپ نے جرابیں پہن رکھی ہو نیچے، یا پھر ایسا کپڑا ہو جو چلتے وقت رول نہ ہو اور اوپر نہ ہو جائے، ٹخنے ننگے نہ ہونے پائیں. بلکہ افضل تو یہ کہ پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں، کیونکہ پاؤں ڈھکے ہوتے ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگ نہیں ننگی ہوتی. ورنہ یہ کہ پاؤں سے کپڑا اٹھا اور تو آدھی پنڈلی میں نظر آئی اور دوسرے مردوں کو بھی گناہ گار کیا. تو ہمیں کچھ چیزیں اپنے لیے اور کچھ دوسروں کی عافیت کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے. یعنی ہماری آزادی کی حد کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جہاں سے دوسرے کی آزادی میں ہم دخل انداز ہوں، یہ دوسرے کو نقصان دینے لگے. عطا کہتے ہیں کہ جب ابن ہشام مکہ کے ایک حاکم تھے، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے ان سے کہا تم کس دلیل سے عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا. ابن جرائج نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. اس پر ابن جرائج نے پوچھا مردوں میں کیسے مل جاتی تھی، یعنی وہ بھی اور سب گھوم رہے ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا، یعنی اس طرح مکس اپ نہیں ہوتے تھے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. حضرت عائشہ مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، یعنی ہٹ ہٹ کے کرتی تھی، بیچ میں نہیں گھس جاتی. ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی، یعنی اپنے آپ کو خود بچا کے کرتی تھی. ٹھیک ہے بہت رش میں مشکل ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں جب ہلکا ہو رش تو ایک طرف سے کر سکتا ہے انسان. البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو اندر جاتی، کیونکہ وہ چھوٹی جگہ ہے نا. تو یہ نہیں کہ وہ بھی اندر گئے اور وہ بھی گھس گئی. اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ مرد عموماً ملتزم پر ہوتے ہیں تو عورتیں بعض اوقات وہاں جانے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر حجر اسود پر تو بعض اوقات ان کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں اور کپڑے بھی پھٹتے ہیں اور کئی لوگ تو بے ہوش بھی ہونے لگتے ہیں. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس سے اتنے سارے گناہ لازم آئے؟ انسان صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یا پھر ایسے وقت کی تلاش کرے کہ جس میں رش کم ہو، تو اس میں پھر موقع ہوتا ہے کہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے سکے. بعض لوگ اپنا طواف چھوڑ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدھا گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. بھئی آپ اپنا طواف مکمل کریں. اب جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر آخر میں تو نہیں بوسہ ہوتا، بوسہ تو شروع میں ہوتا ہے. اگر بوسہ نہ دے سکے تو استلام کریں، یعنی ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیں، دور سے ہاتھ لگا لیں. وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو صرف اشارہ بھی کافی ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ کے دائیں طرف چلنا شروع کیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ نے کیا کیا؟ حجر اسود کو چھوا اور پھر ہاتھ کو چوم لیا.
ابو طفیل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. آپ حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے، یعنی چھڑی سے ہاتھ لگائے تو اس کو کس کر لیتے. لیکن بعض اوقات آپ دور ہوتے ہیں تو کچھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے کہ رکن یمانی کو نہیں چومتے اور نہ ہی وہ طواف کا حصہ ہے، وہ ویسے ایک اجر کی بات ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ لگانے سے خطائیں گر جاتی ہیں انسان کی. تو اس صورت میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یعنی اگر ہاتھ نہیں لگا سکے تو اشارہ نہیں کریں گے. تو بعض لوگ حجر اسود کو موقع نہیں ملتا تو اس کو چومنے لگتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا. حجر اسود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہاں سے آیا؟ جنت سے. کیسا تھا؟ دودھ سے بھی سفید. لیکن کیا ہو گیا؟ کیوں؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. حجر اسود کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً رکن یمانی اور رکن اسود کو چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا، بہت بڑا بن جائے گا. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے اور دوسری روایت میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی اور وہ دیکھے گا کس کس نے مجھے بوسہ دیا تھا اور کیا سوچ کے اور کس نیت کے ساتھ. بہرحال چاہے بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا اشارہ کر کے جائیں تو طواف کا آغاز بسم اللہ واللہ اکبر سے کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لاتے تو حجر اسود کا استلام کرتے اور فرماتے بسم اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا. آپ جب بھی حجر اسود کے نزدیک آتے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. حجر اسود کا بوسہ طواف کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر طواف کے شروع میں موقع نہ ملے اور آپ ڈائریکٹ جا کر صرف بوسہ دینا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ابن عمر مسجد سے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک حجر اسود کا استلام نہ کر لیتے. رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، یمانی یمن سے ہے. یمن کی طرف خانہ کعبہ کا جو کارنر ہے اس پر اگر آپ دیکھیں تو کعبہ کے اوپر سے وہاں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے تو بس وہ کارنر ہے خانہ کعبہ کا اور اس پر ہاتھ لگانا ہوتا ہے بس. عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ. رکنا نہیں چاہیے. بہت سے لوگ وہاں رک کے بھیڑ کر دیتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لمبے چوڑے اشارے شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. اور طواف کا ہر چکر بسم اللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے شروع کر لینا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو ضرور چھوتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کے کیا اور ہر بار جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی اس سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا ام المومنین چلیے حجر اسود کو بوسہ دیتے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تم جاؤ چومنے، میں نہیں جاتی کیونکہ رش ہے، مردوں میں نہیں جا رہی. عمر بن خطاب سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر مزاحمت نہ کرنا، دھکم پیل نہ کرنا، کیونکہ تم طاقتور اور سب کو ہٹا دو گے اپنے ہاتھ سے تو یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو اذیت پہنچاؤ گے. اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آگے گزر جاؤ. طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، دعائیں اور اذکار کرتے رہنا چاہیے.
بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب چیزیں اصل میں کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، شاعر اللہ ہیں. تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ باقی دونوں کونوں یا کعبہ کی کسی اور چیز کا استلام سنت سے ثابت نہیں. یعنی ان دو کارنرز کے علاوہ کسی کارنر پہ ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی کعبہ کے کپڑے کو چھونا ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی چیز کا استلام کرنا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کونوں کے سوا کسی چیز کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر یہ نہیں تو کہیں بھی ہاتھ لگا لو، کسی بھی چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ. یعلا بن امیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا. یعلا کہتے ہیں میں بیت اللہ کی جانب تھا، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ استلام کر لیں. انہوں نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ استلام نہیں کریں گے، یعنی رکن یمانی کا. انہوں نے فرمایا کیا تم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا کہ رکن یمانی کی طرف بھی تم ہاتھ کرو اس طرح؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا اسے چھوڑ دو. یعنی ممکن ہو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا کسی چیز کے ساتھ اس کو چھونے کی ضرورت نہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا مانگے. عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں کندھے اکڑا کر تیز چلنا، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں. عورتیں عام چال سے ہی طواف کریں. ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں آتے ہی جو پہلا طواف، اس کو کیا بولتے ہیں، کون سا ہوتا ہے یہ؟ طواف قدوم. قدوم کہتا ہے استقبالی، یعنی پہلا طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے، آہستہ آہستہ دوڑتے اور 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتے. اسلم کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر سے فرماتے ہوئے سنا آج یہ کندھے ہلا کر دوڑنا اور ان کا ننگا کرنا کیوں ہے؟ یعنی اس کی ضرورت تو نہیں، حالانکہ اسلام کو اللہ نے مضبوط کر دیا اور کفر کو یہاں سے نکال دیا. اس کے باوجود ہم یہ عمل نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ اور کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی اور یہ بہت بیمار اور کمزور ہو گئے. تو اس پر آپ نے حکم دیا کہ مسلمان پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں، اسلام بیمار نہیں ہے. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور عورتیں نہیں کریں گی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر مرد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد دایاں کندھا پھر کھول لیں. پہلے چکروں کو شمار کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر کے طواف مکمل کریں. خواتین بھی نماز باجماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا مرد نماز پڑھیں اور عورتیں بیچ میں طواف کر رہی ہیں. عورتوں کو تو ویسے ہی 20 منٹ پہلے نکال دیتے. نماز کی ادائیگی کے دوران صف بندی کی طرف پوری توجہ کریں. فرض نماز کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اس وقت صرف فرض نماز ادا کریں. کچھ لوگ وہاں نفل شروع کر دیتے ہیں، امام نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ اپنے نفلیں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں. طواف مکمل کرنے کے بعد استوا ختم کر دیں. استوا کیا ہوتا ہے؟ کندھا ننگا کرنا. اور احرام، استوا اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے. عمرے کے بعد اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی. عام طواف میں نہ رمل ہے، نہ استوا ہے اور نہ ہی احرام ہے. احرام صرف عمرے کے طواف کے لیے ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف افاضہ میں رمل نہیں کیا. افاضہ کون سا ہوتا ہے طواف؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات سے واپس آنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے. مسجد الحرام میں طواف اور نماز ممنوعہ اوقات زوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں. مسجد حرام کے اندر جو نماز ہے جسے طواف کی نفل ہے،
تو یہ ممنوع اوقات یعنی زوال کے اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. کسی وقت بھی نماز نہیں رکتی وہاں، نہ طواف رکتا نہ نماز رکتی. جبیر بن مطعم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی گھڑیوں میں لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو اور نہ نماز ادا کرنے سے روکو. دن اور رات کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں بھی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کسی بھی وقت میں، دن ہو یا رات، سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا دوپہر ہو، اگر آپ طواف مکمل کر چکے ہیں تو آپ 2 نفل پڑھ لیجئے. لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے طواف حرم کی کسی بھی منزل پر ادا کیا جا سکتا ہے. چند کام جو طواف کے دوران نہیں کرنے چاہیے. طواف کے دوران کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بلا ضرورت گفتگو، ٹیلی فون کا استعمال. پوری توجہ طواف پر ہونی چاہیے، بات بھی صرف بھلائی کی یا ضرورت کی ہو. ابن عباس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف نمازی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کر لیتے ہو، لہٰذا جو اس میں بات کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حالت طواف میں گفتگو کم کرو، بات کم کرو، کیونکہ تم طواف کرتے وقت نماز میں ہو. یعنی طواف بھی نماز ہے، صرف یہ کہ بات کی اجازت ہے اگر ضرورت پڑے تو. لیکن بعض لوگ اس وقت موبائل پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی میلے پہ آئے ہوئے. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح چونکہ خواتین اور مرد ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے حد الوسع مردوں سے بچ کے کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. اپنی عام رفتار کے مطابق طواف کرے، بھاگ بھاگ کے نہیں کرے، اور لوگوں کے پاؤں نہیں کچلیں اور لوگوں کا راستہ نہیں کاٹے. اس قدر تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دھن میں طواف کر رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آگے سے آپ کے دھکا دے کے دوسری طرف گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پورا خشوع متاثر ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ آئے، کسی کو کونی نہ لگے، کوئی ایسا سامان نہ اٹھائے جو کسی سے ٹکرا کے اس کو دکھ پہنچائے. طواف کے دوران گروپ کے آگے آگے چلنا یا بلند آواز سے دعائیں پڑھنا اور باقی گروپ کا دہرانا یہ درست کام نہیں. جو آتا ہے اپنے دل میں خود ہی پڑھے. بلا ضرورت دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بیچ میں اس ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کھولنے کی، اور وہ ایک قسم کی خاموش لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ابن عباس نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی چیز سے باندھ رکھا تھا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، پھر فرمایا اگر ساتھ ہی چلنا تو ہاتھ پکڑ کے چلو، رسی باندھنے کی کیا ضرورت ہے. طواف جب مکمل ہو جائے، حجر اسود کے پاس رش ہو تو نکلتے وقت دھکے دے کے نہ نکلیں، بلکہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں. جہاں دیکھیں جگہ ملے تو باہر نکلنا شروع کر دیں. تھوڑا اگر لمبا بھی چکر پڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو اذیت نہ دیں. اسی طرح خانہ کعبہ کے غلاف یا اس کی دیوار کے ساتھ کپڑا رگڑ کے مل کے اس کو اپنے جسم پہ ملنا، یہ عمل بھی درست نہیں. پھر مقام ابراہیم پر نماز، طواف کا حصہ ہے یہ نماز. ٹھیک ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو میں جانتی ہوں جن کو یہ بھول ہی گیا کہ طواف میں نماز بھی ہوتی ہے. آخر میں دونوں کو اسے گھوم پھر کے بس ختم، طواف گھوم پھر کے ختم. تو یہ یاد رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے مناسک صرف سیکھ کے نہیں جانا چاہیے، وہاں بھی دہراتے رہنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پورا سفر بیکار ہو جاتا ہے. تو طواف مکمل ہوتا ہے مقام ابراہیم پر نماز کے ساتھ. ارشاد باری تعالیٰ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. اوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں. بیٹے نے عرض کیا، پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے. انہوں نے فرمایا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ تم اس کام میں میری مدد کرو. عرض کیا، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے. کیا سعادت مند بیٹا تھا. آج کل کی سعادت کیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ صاف نہ کر دیتے، اور اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ
نو کرنا سیکھو. یعنی آج کل کے کلچر میں یہ بات بڑے سمارٹ ہونے کی علامت ہے کہ نو کرنا آنا چاہیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کیا ہے؟ آپ سے جب کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں کی. بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے تھے تو کسی سے کہہ دیا, سفارش کر دی. کبھی قرض لے کے کسی کو دے دیا, یا اس کو کوئی راہ دکھا دی کہ یہاں تو نہیں وہاں چلے جاؤ. تو اگر آپ فوری طور پر کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ اس سے مہلت مانگ لیں کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے. لیکن یہ کرنا بد اخلاقی بھی ہے, یعنی نو کرنا بد اخلاقی بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے, اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اور خصوصاً حج کے موقع پر جب کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں لبیک ہمارے, تو یہ لبیک بھی کس کی سنت میں ہے ایک طرح سے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ اچانک کسی نیکی کے کام پہ نہ کر دیتے ہیں, اور بلیو میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ سے وہ نیکی کا کام چھن جاتا ہے. اللہ وہ سعادت کسی اور کو دے دیتا ہے. جو کام نہ کر سکے اس پر بھی دل میں یہ تڑپ ضرور ہو کہ یا اللہ میرے پاس وسائل نہیں, اگر ہوتے تو میں ضرور کرتا. غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھے اور وہ مدینہ میں رہ گئے تھے, ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہر اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے, کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا. یہ نہیں ہو سکتا ہم ہر فن مولا اور ہر کام ہم ہی کریں اور جو کوئی کہے وہ کر ہی ڈالے. یہ پاسبل نہیں ہیومنلی, کیونکہ انسان ہے ہم. لیکن ایک طریقہ ہونا چاہیے نہ کرنے کا بھی, یا معذرت کرنے کا, آلٹرنیٹ دے دیں دوسرے کو, غور و فکر کریں, خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ خاموشی سے بھی دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اس سے. الا یہ کس چیز پہ نہ کرنی چاہیے؟ جب کوئی غلط چیز کی طرف بلائے, حرام کام کی طرف, کسی گناہ کے کام کی طرف, کسی ناجائز کام کی طرف, کسی غیر ضروری اور دین کی مصلحت کے خلاف کسی کام کی طرف, اس پہ نہ کر سکتے ہیں آپ. جیسے حضرت عائشہ کو کسی نے کہا او چلتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. کیا یہ نیکی کا کام نہیں تھا؟ لیکن اس موقع پر نیکی نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی نیکی؟ کیونکہ مردوں کے ہجوم میں جانا تھا وہاں, اور ان میں انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتی, انہوں نے کیا کہا تم چلی جاؤ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تو ادائیں ہی خیر فرق ہیں. ان کو تو جب قربانی کے لیے بلایا گیا, ذبح کرنے کے لیے, تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. فلما اسلما, دونوں نے ہی سر جھکایا. پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے. ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے, اور دونوں یہ دعائیں کرتے تھے, اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما, بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا. جب دیوار بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں مشکل پیش آئی, تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے, اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے نیچے سے, اور ان دونوں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اب تک محفوظ ہیں. صحابہ کی اس مقام سے بہت وابستگی تھی, محبت تھی. عمر کہتے ہیں میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم دیا, یعنی جو میں نے بولا اللہ نے ویسا کر دیا. ابھی میں کہہ رہی تھی نا مت کرو ورنہ محروم ہو جاؤ گی. تو یہاں پر 3 باتیں ان کی منہ سے نکلی کہ ایسا کاش ہو جائے, تو وہ ویسا ہی ہو گیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کے پاس حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اسے نماز کی جگہ بنا دیا جائے, ان کی سجیشن تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں, اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے, اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دی جاتی, یعنی یہ شفا کا باعث بھی ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے. لیکن چونکہ گناہگار انسانوں کے ہاتھوں نے ان کو چھوا, تو گناہوں کا جو اندھیرا تھا, جیسے دل پہ اندھیرا ہوتا ہے, یہ دل پہ سیاہی ہوتی ہے,
اس نے ان کو سیاہ کر دیا. اب اگر آپ حجر اسود کو دیکھیں تو واقعی وہ سیاہ کالا پتھر ہے. اور اسی طرح مقام ابراہیم بالکل سفید نہیں ہے، روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.